ولایت کا صحیح موسم کون سا ہے؟ بڑھاپے میں تو خنزیر بھی جو ہے نا جانوروں کا رحم کرتا ہے جنگل میں، کہتے ہیں کیا عمر گزر گئی اس کی بس۔ خدا کو پانے کا صحیح موسم یہ ہے آپ کا۔ مجھے ایک حافظ قرآن اور ایک انجینئر آپ کی بچوں آپ طرح عمر کا آدمی کسی فتنے میں کسی عورت نے اس کو مبتلا کیا، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں جی، کسی فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کے ساتھ منہ کالا نہ کیا، گناہ نہ کیا، یہ کہہ کر کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ تو ہم اپنے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھ کر، آپ پر ایمان لا کر کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ روز محشر ان کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ولایت ہے نا، اصحاب کہف جوان تھے جو طاغوت کی سے بغاوت کر کے وہ غار میں چلے گئے تھے نا، وقت کا ظالم بادشاہ انہیں خدا کی سے روک رہا تھا۔ آج کا جو طاغوت ہے نا، انسان کا جو نفس ہے، یہ بھی اس کو خدا سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس طاغوت سے بھی بچنا ہے، اس سے نکلنا ہے، اور اس سے نکل کر ایک اللہ کی پرستش میں آنا ہے، ایک اللہ کی طرف آنا ہے۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ اس جوان کو جوانی کا مزہ چکھائیں گے جس جوان نے اپنی نگاہ کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، ایمان کو بچانے کی کوشش کی، اور مخلوق کے جتنے فتنے تھے ان سے جان بچائی۔ اس نے کہا نہیں، میرا راستہ یہ نہیں ہے۔ تو جوانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، زندگی ضائع ہو جائے گی۔ اس کی جوانی بچ گئی نا، اس نے تو گویا اپنی جوانی میں پیغمبروں والے کام کیا۔ جوانی کی جو توبہ ہے یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ تو اصل جوانی ہے، حالات بھی ہوں، گھروں میں رگوں میں گرم خون بھی ہو، جیب بھی گرم ہو، ایسے سارے حالات کی موجودگی میں بندہ نفس کی نہ مانے، شیطان کی نہ مانے، یہ تو ولی ہے سر، سمجھے؟ ایسے ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے وقت میں آپ کو توبہ کی توفیق دی، آپ کو خیال آیا کہ ہم توبہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، تو یہ بہت مبارک عمل ہے۔ اور اس وقت آپ یہ اٹھ کے آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں طلب زیادہ تھی، نہیں کیا خیال ہے؟ طلب زیادہ تھی، اور جب طلب ہو نا تو اس کو مطلوب مل جاتا ہے پھر۔ بہت اچھا۔ تو ابھی جب ہم بیت کے کلمات پڑھیں گے نا توبہ کے، بس آپ اس کے بعد یہ سمجھیں اس عمر میں جو کچھ آپ نے کیا وہ اللہ نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا۔
اب نئی زندگی شروع ہونے لگی ہے، نئی زندگی، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، بس ختم۔ تو وہ ایسی چیز ہے، کتابوں میں عجیب عجیب واقعات ہیں مولانا مظفر صاحب، کتابوں میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے اپنے ایک گناہ کی شکایت کی، اس گناہ نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور میں کر بیٹھا ہوں، میری بخشش معافی ہو جائے تو پھر میں اس آدمی نے یہ کہا کہ میں نے ایک مردہ خاتون کے جسم کے ساتھ بدکاری کی ہے، اب میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ ایسے کلمات تجھے سنا رہا ہوں، یہ اگر تو اسے دل سے پڑھ لے نا، اللہ اس گناہ میں معافی کی چادر پھیر دیں گے، تو تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی توبہ اتنا بڑا عمل ہے، کفر سے معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گناہ تو اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ نظر بازی کی ہے، ہم اللہ سے پر امید ہوگا نا تو وہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بقیہ زندگی میں کوشش کرتا رہے آدمی، اعمال کرتا رہے، کسی وسوسے کا شکار نہ ہو۔ کسی پھر شیطان کا کام ہوتا ہے اٹھوں میں مارتا ہے، اور تو چھوڑ دے رہے تھے، اتنے گندے کام کیے تو نے، ابھی جوانی کا مزہ لے، پتہ نہیں توبہ کر لینا، پھر یہ کر دینا وہ کر دینا، اور تیری توبہ کے تو پورا دنیا ماحول ہی سارا خراب ہے، اس ساتھ کسی بات کا خیال نہیں کرنا۔ سمجھ آئیے؟ آپ بال کا سیدھا کر کے تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں کہ ہوش بحال رہے، سر تھوڑی دیر نیند نہ آئے، آپ کو تو آنی نہیں ہے، من کو نہیں آئے گی ابھی نیند، سر پتہ نا آپ کو۔ اچھا مادر کو یہ ہاتھ کو مسجد کے قریب دور کیا نا، ایسے ویسے اچھا لگ رہا ہے، نیچے رکھ دیں آپ، بس میں جو پڑھوں نا پڑھتے رہوں میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے. میں نے یہ کہا توبہ کرتا ہوں کفر سے نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ کفر کا ہم نے نہیں کیا. یہ ہم توبہ کفر سے کیسے کر رہے ہیں؟ سوال ہے. نماز کو چھوڑ دینا کفر کی طرح گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا کفر کی طرح گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے سراسر کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے اس شخص کا عمل جو اللہ کے منادی کی آواز کو سنے اور نماز نہ پڑھے. ہاں سمجھے؟ یہ جو بیعت توبہ ہے نا، اس کے بعد ہم یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، زیارت کی باتیں ہیں، اس سب سے ہم نے توبہ کی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ہاں آج کے بعد نماز کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کا، سنت کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری اس توبہ کو اور بیعت کو قبول کرنا. ٹھیک ہے. اب میں اپنا روحانی سلسلہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا نا، بس یہ آپ سے پوچھتا ہے نا. ہم کئی دفعہ بیعت ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسبت کون سی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے نسبتوں کی برکت سے تو ہماری نجات کریں گے. ٹھیک ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی نے فرمایا تھا حضور میری کیا تیاری ہے، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں بس. آپ نے فرمایا تھا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اسی سے اٹھائیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو ہمارا ان اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہے، محبت ہے. جس کا بھی میں ان کا شجرہ پڑھوں گا تو یہ مبارک نام بھی یاد رکھنے چاہیے. ان کو شجرہ طریقت کہتے ہیں. تو بس آپ دعا نہ چھوڑ دیں. جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا نا، اس طریقے کا نام ہے نقشبندی طریقہ. نقشبندی سلسلہ، نقشبندی طریقہ. یہ جس علاج کے لیے مطلب بیمار ہوتا ہے نا، یہ حکیم ہوتے ہیں، ان کے اپنا نظام علاج ہے. ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے. ہومیوپیتھی والی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے. یہ سب طریقہ علاج ہیں. اسی طریقے سے یہ اللہ والوں کے بھی مختلف طریقہ علاج ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں. تو آپ اور میں بھی جس اسپتال میں داخل ہیں نا، اس اسپتال کا نام نقشبندی طریقہ علاج سے ہے. کوئی قادری طریقہ علاج سے کرتے ہیں، کوئی چشتیہ سے کرتے ہیں، کوئی سنیدیہ سے کرتے ہیں. تو یہ سب اپنے اپنے طریقے ہیں. میں جس نسبت میں داخل ہوا ہوں
اس کا نام کیا ہے؟ لکشمریت کا، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقہ میں جیسے ابھی جب میں باتیں کر رہا ہوں، مجلس کر رہا ہوں نا، اس سے ایک اثر اور فائدہ ہوتا ہے آدمی کو. اسی طریقے سے اس طریقے میں جو ذکر بتایا جاتا ہے، ذکر، وہ ذکر معمول آدمی کرتا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے آدمی کو، ٹھیک ہے نا؟ تو فی الحال آپ حضرات نے 2 کام کرنے ہیں ذکر میں، بس یہی 2 وظیفے کرنے ہیں. کوئی کتاب پڑھ کر، کوئی رسالہ پڑھ کر اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بس آپ کی زندگی بھر فی الحال جب تک میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہی کام کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ دیکھیں، یہ تسبیح ہے نا، دیکھیں اس طرح کی تسبیح اپنے پاس رکھ لو بشک. اللہ 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 اللہ. بس یہ زبان اور دل دونوں اس طرح ذکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ صبح و شام، اگر فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہوا 200 دفعہ، 100 دفعہ، 500 دفعہ تک یہ پڑھ لیں، سمجھ گیا؟ اور درود شریف آپ کو کون سا آسان لگتا ہے؟ ایک درود میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی. یہ 100 سے لے کے 500 دفعہ تک صبح پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ بس باوضو رہنا ہے، باوضو، یعنی جب وضو نہ ہو پہلا کام وضو کرنا ہے. نماز کی پابندی اور یہ مختصر وظیفہ آپ کو بتا دیا میں نے. اللہ اللہ ایک، درود شریف دو، صلی اللہ علیہ نبی المی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جیسے جمعہ کا دن ہم سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی ہے، روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وقت ملے اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دے، تہجد میں 2-4 رکعت نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے فجر سے اشراق تک پوری کوشش کریں سویا نہ کریں، فجر سے اشراق تک نہیں سونا چاہیے، 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اس میں سنت طریقے کا خیال رکھنا ہے. باقی مسنون تسبیحات ہوتی ہیں جیسے نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات نمازوں کے بعد پڑھنی ہے. جیسے آیت الکرسی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اور ان تسبیحات کے علاوہ آپ نے صرف 2 وظیفے یہ آپ کو اضافی ہیں، آپ کے اللہ 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 اور درود شریف، ٹھیک ہے؟ پھر تھوڑی دیر یہ دونوں عمل کر لیے نا، ایسے آنکھیں بند کر کے تصور میں اللہ 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 اللہ، اس کا مراقبہ ہوتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ سے 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ جتنا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جب اس ذکر میں آپ کو رسوخ ہو جائے گا نا اللہ اللہ اللہ، تو پھر یہ قلبی ذکر زیادہ ہو شروع ہو جائے گا. خدا میں اگر آپ قلبی ذکر کی کوشش کریں گے نا تو آپ زبانی بھی نہیں کر سکیں گے، پھر اس کو بھی چھوڑ دیں گے، جہاں نہیں ہوتا مجھ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ آپ کے معمولات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ بھی میں آئے ہوئے ہیں تو ہم ہفتہ ہلکے کا دن مقرر کر رہے ہیں. آپ کا کون سا دن کریں؟ آپ جمعہ کی کریں، والے کو جلسہ بھی انشاءاللہ اللہ سارے کریے اور کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آج پابند ہو جائے گا، وہ تو ایسے ہی ادھر ہی رہے گا. پھر جمعہ والے دن شام کو وقت کون سا وقت کس جگہ کریں گے؟ آپ ایسا کریں یہ 7 بجے کی خواہش پوری کریں، یہ 8 ہے یہاں لگا دیں ذکر، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کرنا ہے. جمعہ والے دن کوئی اور ساتھی اپنے گھر بھی لے جا سکتا ہے ہلکے کو، ایسا نہیں کہ، لیکن یہ کہ مستقل نظم یہیں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مستقل نظم یہیں رکھیں. اگر اس کے علاوہ کوئی مسجد قائم ایسی مل جاتی ہے یہاں سہولت ہو تو مسجد زیادہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب تک اور مسجد یا کوئی اور کھلی جگہ کا انتظام نہیں ہے نا
پھر انہیں کے یہاں کر لیں، لیکن تبدیل بھی کر سکتے ہیں ماحول، اللہ تک کسی اور جگہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس پہ انشاءاللہ ذرا فائدہ ہو جائے گا. جمعے والے دن مغرب کے بعد وقت ٹھیک ہوتا ہے، اثر کی بات کر ہاں جمعے والے دن اثر کے بعد، جمعے والے دن اثر کے بعد ٹھیک ہے نا. تو جمعے والے دن اثر کے بعد ہی آپ یہاں آیا کریں، ٹھیک ہے نا. چھٹی ہوتی ہے جمعے والے دن نہیں ہوتی؟ آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ ڈی ایچ اے میں. تو چلو پھر آپ رابطہ رکھ لیں گے نا، دونوں جماعت کے لیے بن جائے گا، ٹھیک ہے.